ہماری 3 دعائیں جو ہم صبح پڑھتے ہیں اور اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ساری زندگی ان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ دوسری دعا ہے جس کے بڑے کمالات ہیں لا علاج بیماریوں کے لیے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، 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 سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اگلی دعا ہے اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ قرآن کہتے ہیں کہ صبح سانس لیتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میرے والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ملی، میں نے انہیں بٹھایا، بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے، اسے دل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے، تو نے اپنا دل بچانا ہے، والصبح تنفس، صبح کی سانسیں لے۔ صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران، جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اول وقت میں نماز پڑھی ہے نا، اول وقت میں، اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے، تیرا دل بچ جائے گا، ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں، میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے، جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس ہوں، مالدار ہوں۔ ایک لفظ ہے، اس پہ آپ ذرا غور کیجئے گا، سانس ہے تو زندگی ہے، اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ جسم ختم ہو جاتا ہے جب سانسیں نکل جاتی ہیں۔ صبح میں رزق کا سانس ہے، صبح میں صحت کا سانس ہے، صبح میں جوانی کا سانس ہے، صبح میں رانائیوں کا سانس ہے، صبح میں فٹنس کا سانس ہے، اور صبح میں برکت کا سانس ہے۔ ہمارے ہاں کچھ مہمان گئے وہاں حویلی کی طرف، اس شہر میں جا کے رہے، مجھ سے کہنے لگے وہاں دن بہت بڑا ہے اور دن میں برکت ہے۔ میرے بھائی سب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے اصل میں لاہور میں دن کے 11-12 بجے اٹھتے ہیں، یہاں فجر کو اٹھتے ہیں، اس لیے دن بڑا ہے، اور فجر کی برکت سے دن میں برکت ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب رزق تقسیم ہوتا ہے، اور تسبیح خانے نے تو کمال کر دیا، میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی، کہ فجر کی دعائیں پڑھائیں حیرت انگیز، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں لاجواب، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی
ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ پروگرام میں انہوں نے ایک بات بتائی اور ویسے بھی کئی لوگوں نے بتایا اور میں نے آپ کو بارہا بتایا، جو رزق کی تونگری چاہتا ہے، رزق مال چاہتا ہے، جو رزق اور مال چاہتا ہے اور مال بھی بے بہا چاہتا ہے اور چاہتا بھی حلال ہے، یہ شرط ہے، حلال طیب طاہر، اور وہ کریم شہنشاہ اس بات پہ قادر ہے، دے تو حلال دے۔ تو وہ فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھے چند بار، نماز کی طرف جاتے ہوئے، آپ کا تسبیح خانہ نماز کی طرف جانا ہے، نماز کی طرف جاتے ہوئے چند بار آیت الکرسی پڑھے۔ مجھے کہنے لگے کہ رب نے میرے لیے برکت، وسعت، تونگری، دولت، عزت، مال کے حیرت انگیز دروازے کھولے ہیں اور بہت باکمال دروازے کھولے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین حال ما کان۔ رب نے میرے لیے برکت اور وسعت کے دروازے کھولے ہیں اس آیت الکرسی کی وجہ سے۔ اس میں ایک راز بتاتا ہوں، غور سے سمجھے گا۔ رات بھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں راز بتایا کریں، میں نے کہا جب سوتے ہو مجھے دکھ ہوتا ہے، پھر بات مختصر کر کے چلا جاتا ہوں۔ آج آپ سو نہیں رہے، الحمدللہ ما کان۔ رات کو آفات اور بلائیں اترتی ہیں، غور سے نکتہ سنیے گا، آیت الکرسی کا راز سنیے گا۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں بیکار نہیں کر رہے آپ۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ رات کو رحمتیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، آفات کا کچھ حصہ فجر تک رہتا ہے، رحمتوں کا حصہ فجر تک رہتا ہے۔ اگر وہ رحمتوں کا حصہ ہم لینا چاہتے ہیں، آفات بلیات جو رزق کو کھا جائیں، جو صحت کو کھا جائیں، جو تونگری کو کھا جائیں، جو راحت کو کھا جائیں، جو نسلوں کو کھوکھلا کر دیں، جو گھروں میں چین سکون ختم کر دیں، جو ہماری زندگی میں روگ بھر دیں، جو ہمیں اپنے فن اور سبجیکٹ سے دور کر کے فقیر غریب منگتا بھکاری کر دیں، وہ آفات وہ بلیات، وہ آفات وہ بلیات، جب بندہ چند بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں، اور رحمتوں کا وہ حصہ جو بچ جاتا ہے اس کی شان کریمی سے اتنا زیادہ آتا ہے، وہ سارا حصہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے بندے کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہوئے، ہم تونگر ہو جاتے ہیں، ہم مالدار ہو جاتے ہیں، ہم سخی بن جاتے ہیں، ہمارے لیے رزق وسعت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت اور عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں صبح ایک سانس لیتی ہے، اور سانس زندگی ہے، سانس کے بغیر زندگی نہیں۔ وہ سانس رزق ہے، صحت کا ہے، برکت کا ہے، رحمت کا ہے، راحت کا ہے، عافیت کا ہے، اور اس میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ طوفان، وہ بلائیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ ایک حصار، ایک حفاظت، ایک کڑا اور ایک طاقت کا نظام آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا راز ہے۔ پھر اگلی بات، آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ جو بھی اسم اعظم نماز فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے، آیت الکرسی کے عمل میں یہ بات شامل ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں، یہ عمل میں حصہ ہے۔ آپ چونکہ تسبیح خانے میں ہیں، آپ کے یہ دونوں عمل قبول ہیں۔
सुन्नतें पढ़ के घर में और चलते हुए आप आयतल कुर्सी पढ़ें। सुन्नतों और फर्जों के दरमियान का जो अमल है, कबूलियत का अमल है, उसकी वजह है अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। अब दराजात हैं, अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। आप आयतल कुर्सी जब पढ़ रहे हैं, हिफाजत का अनोखा निज़ाम है और इसमें आज़म की अनोखी तासीर है और इसमें आज़म का अनोखा ताकत का कमाल है। इसमें आज़म की ताकत और कमाल की बरकत यह है कि आपकी ज़िंदगी में तरक्कियाँ, इज़्ज़तें, शान और शौकतें, सारा दिन की हिफाजत, सारे दिन का रिज़्क़ और सारे दिन की किफ़ायत, हर आफत, हर बला, हर वबा, हर दुश्मन, हर वार और हर हासिद का हसद, हर नजर बद की नजर से अल्लाह पाक इस आयतल कुर्सी की बरकत से महफूज फरमा देते हैं। क्या निजाम है अनोखा, क्या निजाम है अनोखा। शेख तकीउद्दीन इब्न दकीक अल-ईद रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे, हमेशा चादर ओढ़ के मस्जिद में आते थे, जुमे की नमाज पे आते थे। आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था जब भी जुमे पे आते थे, बाकी नमाजों में नहीं आते थे। अपनी घर के करीब की मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते थे। आखिरी वक्त में फरमाया, एक राज है बता के जाना चाहता हूं। वो राज ये है कि मैंने सुना था जो इमाम से पहल करेगा, जो इमाम से पहल करेगा रकू, सजदा, कयाम, किसी भी चीज में, उसका चेहरा गधे का बना दिया जाएगा कयामत के दिन। मैंने सोचा मैं पहल करके देखूं तो सही, क्योंकि अल्लाह के करीब था। करीब वालों को पकड़ ज्यादा होती है कि तुम तो राज़ो नियाज जानते थे, तुम भी ऐसा करते हो। अल्लाह ने दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया, दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया। सारी उम्र में मुंह ढांक के आता रहा और मैं मरने लगा हूं, लोगों से कह रहा हूं ख्याल करना इमाम से पहल ना करना। बज़ाहिर कोई नजर कुछ नहीं आता, इमाम से पहले आ जाएं बाद में आ जाए, नजर कुछ नहीं आता पर असर होता है। इसी तरह फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से नजर कुछ नहीं आता, रब्बे काबा की कसम असर होता है, तासीर मिलती है, कमाल मिलता है, रिज़्क़ छिनता भी है मिलता भी है, रहमत छिनती भी है मिलती भी है, आफियत छिनती भी है मिलती भी है, बीमारियां आती भी हैं जाती भी हैं, और तमंगरियां, रिज़्क़, आफियतों के दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं फजर से पहले। इसलिए हमारे बाद बुजुर्गों को तजर्बात में ये बात सामने आई है, वाक़यात और मुशाहिदात में ये बात सामने आई है कि फजर से पहले बहुत से मामूलात बताते हैं। कभी बताते हैं कि 40 बार सूरत फातिहा मीम के वस्ल के साथ मिला के पढ़ा जाए, कभी कुछ और अमल बताए जाते हैं। फजर के बाद आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी का हर लफ्ज इसमें आज़म है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की शान, अजमत और किबरियाई है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की ताकत और कुव्वत है, अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। फजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें। आपकी तमंगरी, आपका माल, आपकी हिफाजत, आपकी नस्लों की हिफाजत, आपके रिज़्क़ की हिफाजत, आपके सेहत की हिफाजत, ये हैरत अंगेज तौर पे अल्लाह पाक गैबी निज़ाम बनाता है और सारा निज़ाम बेहतरीन चलता है। क्योंकि फजर के वक्त सुबह सांस लेती है। फिर आपने फजर के बाद एक अमल किया है, बिस्मिल्लाह अला दीनी वाला, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और अल्लाहुम्मा अजिरना। ये अमल जो किए हैं ये फजर के बाद ऐसे वक्त में किए हैं जहां अक्सर लोग सो रहे होते हैं। आप ये बताएं इस वक्त गाड़ी सड़कें साफ होंगी या मसरूफ होंगी? हैं? हाँ, क्यों? अक्सर नहीं होते। इस तरह अल्लाह का निजाम है, इस तरह ऊपर नीचे का रास्ते भी साफ होंगे। हाँ,
رش نہیں ہوگا. اللہ رش سے پاک ہے. سارا جہان مانگے, سارا جہان لے, سارا جہان پل میں مانگے, میرا رب رش سے پاک ہے. اس رش نہیں ہوتا, اس وقت رش نہیں ہوتا, اور رش کا وقت نہیں ہے, اور اللہ کی قبولیت کا عین وقت ہے. پھر اگر فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے تو سورۃ یاسین اتنی سفارش اور اتنی توقع اللہ کی بارگاہ میں تعریف اور اتنی حیرت انگیز چیز ہے کہ جو مانگو مل جاتا ہے. اچھا یہ تو اس بندے کا ہے جو اکیلا مانگتا ہے, یہ اس بندے کا ہے جو اکیلا مانگتا ہے. اور جو اتنا بڑا مجمع سورۃ یاسین پڑھے اور پھر اللہ سے فریادیں مانگے کرے, اور اللہ کے سامنے اپنا درد, اپنا غم, جیسے ابھی ہم دعا کریں گے, اللہ سے مانگے, میرا اللہ اپنی رحمت خاصہ سے عطا فرماتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک اللہ والے تھے, ان کے پاس بیمار آتے تھے اور بیمار آ کے رہتے تھے. شرط یہ تھی کہ فجر سے پہلے سارے جمع ہو جائیں, فجر سے پہلے سارے بیمار جمع ہو جائیں. اور یہ چیز میں نے خوارزم میں ایک شہر ہے نوراتا, وہاں لوگ نوراتیں آ کے گزارتے ہیں. نوراتا شہر, نوراتا شہر کے ساتھ ایک بابا جی ہیں کیچر ماس بابا, کیچر ماس بابا, وہاں کی زبان میں کوئی نام ہوگا. میں وہاں گیا, لوگ ہیں ٹھہرے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, ان کو کھانا مل رہا ہے, اللہ اللہ کر رہے ہیں, اور ان کا یقین ہے نوراتیں یہاں گزار کے اللہ اللہ کر کے جائیں گے, صحت, تندرستی, برکت اور خیر پا کے جائیں گے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی, ایک اللہ والے تھے, ان کے پاس بیمار آتے تھے, 9 راتیں گزارتے تھے. کوئی 9 راتیں گزارتے تھے, کوئی 19 راتیں گزارتے تھے, کوئی 29 راتیں گزارتے تھے. 9 راتیں, 19 راتیں, کیس بیمار زیادہ ہوتا تھا, 29 راتیں گزارتے تھے. اچھا, وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی شرط ایک تھی, اور وہاں بھی میں نے یہ دیکھا وہاں بھی یہی شرط تھی. کیا وہ شرط؟ یہ تھی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جانا ہے حضرت کے پاس. حضرت نے معمولات کروانے ایسے, آیت الکرسی, فاتحہ پڑھوانی ہے, ذکر کروانا ہے, تسبیحات کرانی ہے, پھر فجر پڑھنی ہے. پھر فجر پڑھنے کے بعد سب کو سورۃ یاسین پڑھانی ہے اور دعائیں پڑھانی ہے. پھر ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا ان میں ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا جو صاحب دعا تھا. پھر وہ دعا کراتا تھا اور سارے آمین کہتے تھے, اور سارے آمین کہتے تھے, لمبی دعا کراتا تھا اور گڑ گڑا کے دعا کراتا تھا, اور فرماتے تھے یہ ذکر ہے, جاؤ سارا دن پڑھو, اور پھر دوسری رات صبح ہمارے پاس پھر ایسے آنا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس کوئی مریض لا علاج لے جائیں, صحت یاب ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی جادو کا جکڑا ہوا لے جائیں, اس کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی نظر بد اور حسد کا مارا ہوا لے جائیں, جس کو معالج ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے, اب اس کا علاج صرف موت ہے, وہ صحت یاب ہو کے آتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی لولا, لنگڑا, اندھا, کانا, اپاہج لے جائیں, ٹھیک ہو جاتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی مرضوں, قرضوں, بیماریوں, مشکلوں اور معذوریوں اور مجبوریوں کا ایسا مارا ہوا کہ زبان سے نہیں نکال سکتا, اندر روگ اس کو کھائے جا رہا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کی بنیادی وجہ وہ صبح کو جو سانس ہے نا, جو صبح سانس لیتی ہے اور پھر سانس نکالتی ہے, اور جو سانس نکالتی ہے وہ صبح بیٹھنے والے وہ سانس اپنے اندر لے لیتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مچھلی لایا, ٹکڑے ٹکڑے مچھلی, کہا آگ پہ بھونتا ہوں, آگ نہیں لگتی. اللہ نے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی. مچھلی بولی یہ تو مجھے دنیا کی آگ میں جلاتا ہے, دنیا کی آگ میں جلاتا ہے, مجھے تو جہنم کی آگ پہ نہیں جلا سکتی. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا,
مجھ پہ تو جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ میں کیوں؟ کہا ایک بندہ درود پاک پڑھتے 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 دریا ندی کے کنارے آیا، اس نے وضو کیا، اور وہ کلی جو وضو والا پانی تھا، منہ والا پانی تھا، کلی کے ذریعے جب پانی میں پھینکا، مچھلی کہنے لگی مجھے اس وقت پیاس لگی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا، اب درود والا پانی میرے اندر ہے، یہ مجھے آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلائی۔ یہی کچھ جب صبح سانس لیتی ہے اور سانس نکالتی ہے، آپ جیسے سحر خیز، آپ جیسے صبح اٹھنے والے، صبح پانے والے اس سانسوں میں سے حصہ لیتے ہیں، اور وہ برکت کا سانس، رحمت کا سانس، درازی عمر کا سانس، صحت اور فٹنس کا سانس جب آپ کے اندر جاتا ہے، رزق، تونگری، برکت، وسعت، عزت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تسبیح خانے سے لینے کیا آئے ہیں؟ نادان ہوگا جو کہے گا کہ تسبیح خانے میں تو گیا کیوں تھا، کیا ملا تجھے؟ اسے کہا ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار آ کے دیکھ، ایک بار آ کے کرتے ہیں مالا مال، دامن پھیلا کے دیکھ، آ تو صحیح، یہاں کے نظام کو سمجھ تو صحیح، دور بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور کہتے کیا پایا تیرے پیر نے، کیا دیا، تسبیح خانے نے تجھے کیا دیا، یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا تھا؟ ہاں رکھ سکتا ہوں، رکھ سکتا تھا، یہی مسجدیں میرے گھر کے قریب بھی تھیں، کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، پر یہ نور، یہ برکتیں اور یہ رحمتیں بولو کہاں ملتی؟ بتائیں، یہ نور، یہ رحمتیں، یہ برکتیں کہاں ملتی؟ کیسے ملتی؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا آپ کے گھر کی کتنی آنے والی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ایسے ٹلتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ بھیرا، بھیرا سرگودا کے ساتھ ایک شہر ہے بھیرا، میں بھیرا میں تھا 88 میں، 1988 میں اگست تھا، وہاں ایک درویش کی ایک بات میں نے آنکھوں سے دیکھی اور سنی۔ اللہ والوں کے حلقے میں بیٹھتے تھے، اعمال کرتے تھے، صبح والے یہی اعمال، چھل آئی، سیلاب آیا، اور اچانک ساتھ دریا ہے چناب، اچانک جو دریا چناب ہے نا، جہلم، جزاک اللہ، جہلم دریا ہے، بڑا دریا ہے، وہ جو دریا کا طوفان آیا، اب سننے کی بات ہے، لوگ اسے کہتے تھے، اس کا نام تھا اللہ دیا، اللہ دیا، مجھے یاد ہے، چھوٹے سے قد کا بندہ تھا، عشق تھا اس کو، اسی طرح جیسے آپ کو عشق ہے تسبیح خانے سے، عشق تھا۔ اللہ دیا کو کہنے لگا، لوگ اعتراض کرتے، اللہ دیا کیا کرتا ہے، کیا ملتا ہے، تیرے گھر کی مسجد میں نہیں ہے تجھے، یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا، وہاں کو تجھے خاص سونے کے لقمے، ہیرے کی نیوالے ملتے ہیں۔ اللہ دیا چپ ہوتا تھا، اللہ دیا چپ ہوتا تھا۔ اللہ دیا گیا ہوا تھا ایک اللہ والے کے ہاں رمضان میں، رمضان کی بات ہے، طوفان آیا، بہت سخت طوفان آیا، بارش اور پھر دریا کا طوفان آیا، جو بھی آیا نا، مکان، چیز برباد ہو گئی۔ اللہ دیا کا بھوسا پڑا ہوا تھا، بہت بڑا ڈھیر، اور اللہ دیا نے بھوسا رکھا ہوا تھا، یہ بھوسا میں بیچوں گا، اوپر لیپ کے بھوسا رکھا ہوا تھا۔ طوفان نے بھوسے کو اٹھایا نیچے سے، بھوسا ہوا تیرتا ہوا گیا، اونچی جگہ بھوسا رکھ کے طوفان چلا گیا۔ بھوسے کا نا ڈھیر، میں نے خود دیکھا ہوا بھوسے کا ڈھیر، میلوں دور پڑا ہوا تھا، طوفان اس کو اٹھائے لے گیا، جہاں اونچی محفوظ جگہ تھی بھوسے کا ڈھیر وہیں رکھ، اور طوفان پانی کا چلا گیا، سب کے مکان، ہر چیز برباد ہو گئے۔ سانپ بہت نکلے تھے اس وقت، کئی لوگوں کو سانپوں نے کاٹا تھا۔ میرے سامنے بھوسے کا ڈھیر تھا، طوفان نے اٹھایا رکھا، اب سارے بھاگے، ہر چیز اپنا اسباب ختم۔ اللہ دیا کہنے لگا تیرا بھوسا ہونے کا گیا، جا پیر سے لے آ۔ جہاں تو کہتا ہے روزے رکھتا ہے، تسبیحاں کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، میری وجہ سے نہیں،
इन आमाल नबवी की वजह से, इन मसनून आमाल की वजह से। हाँ, बंदे के पास यकीन अल्लाह दिया जैसा हो, अल्लाह दिए जैसा यकीन। सारी जहान कहता है अल्लाह दिया क्या करता है, तेरा वक्त ज़ाया करता है, तो ऐसे करता है, एतराज़ात ही एतराज़ात। अल्लाह दिया सर झुका, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। बोलो, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। फिर कहें, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा और अपने आज़्म का। ये अल्लाह दिया था। अब अल्लाह दिया ने कहा भूसा, उन्हें कहा रुल गया। 2 दिन के बाद पता चला, एक बंदा कहने लगा अल्लाह दिया तेरा भूसा तो फलां जगह पड़ा है और लेपा भी उसी तरह है, और जो तेरे भूसे के ऊपर लिपाई थी उसमें दरारें भी नहीं पड़ी। सारा भूसा पानी ने नीचे से यूं उठा आराम एहतियात से रख के अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जो आप सारा दिन बैठ के अमाल करते हैं और शौक से करते हैं और जज्बे से करते हैं और कदम कदम पे नेकी के दस्तरखान लगते हैं, आप इज्जत अजमत हुर्मत से इनको सीने से लगाते हैं, मेरा अल्लाह गैब से मदद के दरवाजे खोलता है और गैब से आफियत के दरवाजे खोलता है और आपके घरों की माल जान की हिफाजत करता है, रहमत बरकत की हिफाजत करता है, अता और शफकत का निजाम बनाता है। आप नहीं सोच सकते कि आप सारा दिन में कमाई क्या कर रहे हैं, और इन छोटे छोटे बोलों को आप अजमत से लेते हैं, ढीला ढाला नहीं लेते। कोई टेक लगा रहा है, कोई सो रहा है और अमल चल रहा है। मेरा अल्लाह भी कहता है ठीक है, तस्बीह खाने में जैसे वक्त गुजार के आया था घर में हालात वैसे पाएगा। कई लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी तस्बीह खाने में हमने वक्त जैसे गुजारा था वहां हालात वैसे देखे, लोगों की मजीद ताने सुनने पड़े, एहसास हुआ कि हमने अल्लाह को जैसे दिया था अल्लाह ने वैसे लौटा के दिया। आखिरी एक बात याद आई, मज़ामीन खुल रहे हैं, घड़ी सामने है, आपके आराम का दूसरा मरहला शुरू है। क्या करूं, मुसाफिर परदेसी हैं, थके हुए हैं, कुटिया मारे आपके आराम का दूसरा मरहला शुरू है। तीसरा सुन्नत जो है जोहर के बाद है, वो तो कोई काफिर का बच्चा होगा जो इनकार करेगा। मेरे वालिद साहब रहमत फरमाते थे, पठान के 2 लफ्ज हैं, काफिर का बच्चा और खाना खराब का बच्चा। फरमाया खाना खराब जो कहता है बड़ा सख्त लफ्ज है, जिसका खाना खराब हो गया उसका बचा क्या। हमारे एक जानने वाले हैं हाफिज अनवर साहब, उनके वालिद साहब थे, बड़ी लंबी उम्र थी उनकी, 70 हजार कलमे का निसाब मुझे भी हदिये कई दिए, पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे कलमा, और 70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। 70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। कहने लगे मेरा एक जानने वाला था, उसके बेटे को कोई अल्लाह वाले ले गए, अल्लाह वाली महफिल के लिए, वो नहीं जाता था, उसने बड़ा रोका, वो क्या करेगा जाके, यही रोजे रख, ये ऐसी जो धोखा है, ये तो घर से वेले हैं, फारिग हैं, सारा कुछ। बाप चोर था, बाप चोर था। बेटा गया, आप जैसे घर से निकले, आप जैसे घर से निकले और आपने दुआएं मांगी घर के लिए, असबाब के लिए, अपने घर के निजाम के लिए, घर से दुआएं मांगी, अमाल किए, और आप दुआ ना भी करें, ये अमाल आपके घर नस्लों को देखे ना, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी, घर गए व आहली, घर गया व माली है। तो कहने लगे हमारे घर के करीब से गुजरा कोई मुश्की था काला, उसको खा गया, था समझदार के जहर ने कर गया, शोर किया, ओ लोगों रात का वक्त, और किसी की भैंस चोरी करके ले जा रहा था, भैंस का रस्सा भी हाथ में था। अब जरा मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का, जाग के खवातीन भी आप भी सुन लीजिएगा, मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का। ये मुझे चाचे कादिर बख्श ने खुद बताया, उस वक्त बड़ी लंबी उम्र थी उनकी।
میں نے ان سے کئی کلمے کے نصاب ہدیہ لیے. مجھے کہنے لگے رجدہ ہیں؟ رجدہ بھی ہیں، جب بھی آتا ہے کلمے کا نصاب دو. کہنے لگے شور کیا، شور کر کے کہنے لگے لوگوں جلدی آؤ میں فلاں چور ہوں. لوگ آئے تو بھینس کہا یہ میں نے فلاں بندے کی بھینس چوری کی ہے. آپ مجھے جانتے میں فلاں چور ہوں، مجھے مشکی سانپ نے کاٹا ہے، زہر اثر کر گیا، میں نے بچنا نہیں ہے، یہ میری وصیتیں ہیں، فلاں کی چوری کی اس کو لوٹانا ہے، فلاں کو دکھ دیا. وصیتیں سنتے رہو، سارے سنو. ایک ایک چیز کی وصیت کی. وصیت کرتے 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 کہنے لگے لگتا ہے میرے بیٹے کی دعا مجھے لگی ہے، میرے کلمے کے گواہ رہو. چلا گیا. پہلے توبہ کی، ساری عمر چوریاں کرتے کرتے دھوکہ دیتے 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 آپ جیسا کوئی بیٹا اللہ کی محبتوں اللہ کی راہوں میں چلا تھا اور وہاں جا کے مانگتا تھا، اس کی دعاؤں کا اثر ہے باپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، موت سے پہلے توبہ کی اور کلمے والی موت نصیب ہو گئی. اللہ اکبر. قسمت کے سودے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تسبیح خانے میں قبول کرتا ہے. قسمت کے سودے ہوتے ہیں پھر جو تسبیح خانے میں آ کے قدردانی سے بیٹھتے ہیں، قدردانی سے رہتے ہیں، عظمت سے رہتے ہیں، تسبیح خانے کے در و دیوار کو چومتے ہیں اور تسبیح خانے کے در و دیوار کی اور یہاں کے لنگر، یہاں کے رہنے کی، یہاں کے ذکر اذکار کی، یہاں کے اجتماعی اعمال کی عزت کرتے ہیں. وہ قسمت والے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں بہت کچھ بھیج رہے ہیں، بہت کچھ بھیج رہے ہیں، اتنا بھیج رہے ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھروں کو بہت کچھ بھیج رہے ہیں. آئے اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں. اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف. آمین برحمتک یا. اب اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، دل کی کیفیتوں کے ساتھ. اب یہ بتائیں سارا دن کے معمولات، ذکر، اعمال، دعاؤں میں شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، ولولہ ہوگا، کیونکہ آپ گھر میں وہ بھیج رہے ہیں جو آپ کو خبر ہی نہیں. اللہ جزا خیر دے میری خدمت والوں کو. دن رات جاگتے ہیں، ادھر جاگتے ہیں ادھر میں کٹا پڑے رہا. اللہ دن رات جاگتے، آپ کے کھانے، آپ کے آرام، آپ کے سکون. رات بیچارے 1 بجے تک مشورے میں بیٹھے رہے. ان کی نیند، ان کا جسم، ان کی بھی ضرورتیں ہیں. آپ کی خاطر ساری سکون چین کو، ساری راحتوں کو ختم کر دی اور مزید محبوبی سرکار نے آ کے بھانبڑ مچا دیا. ابا جی کا نام ہے محبوبی لائی. میری درخواست یہ ہے کہ یہ آپ کو نعمتیں ملی ہیں، ان کی قدردانی، ان لمحوں کی قدردانی کر لیں. کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال آئے نہ آ سکے، قبریں لے گئیں، بیماریاں لے گئیں، یا پھر بے قدریاں لے گئیں،
یہ لفظ بھی ہے، میرے چہرے نظر نہیں آتے مجھے بعض. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین نستغفرک ونتوب الیک
نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك أستغفر الله العظيم 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 رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على النبي الكريم آمین برحمتک یا آپ نے سوتے ہوئے معمولات کے بعد ابھی سوئیں گے تو اس وقت بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے جو یقیناً آپ کر کے سوئیں گے. اس وقت بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اولا کے 3 بار درود شریف پڑھیں گے، دائیں کروٹ پہ لے کر 3 بار سورۃ قل هو اللہ، پھر بائیں کروٹ پہ لے کر 3 بار سورۃ قل هو اللہ، پھر سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے 3 بار سورۃ قل هو اللہ. بس فائدہ کیا ہے؟ سورۃ قل هو اللہ کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. جو یہ عمل کرے گا سورۃ اخلاص کا نور اس کو گھیر لے گا، 24 گھنٹے حفاظت رہے گی، جناتی شیطانی وسوسوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. اور آپ کو علم ہے آج جمعرات شب جمعہ ہے، اس پہ بڑے کمال عمل ہیں شب جمعہ میں انشاءاللہ. ایک تو جمعرات کو مرحومین کے اعمال آپ سارا دن جو پڑھیں گے اپنے پیاروں کو وہ عمل ہدیہ کریں گے. ہر جمعرات کو ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ کے لیے نفل ہیں، حافظے کے لیے نفل ہیں. اور 27 رمضان کو ختم قرآن میں ہم نے عمومی اعلان کیا ہے کہ جو حضرات نکاح کے لیے آنا چاہیں ٹھیک 9 بجے پہنچیں، 9 بجے کے بعد آنے والوں سے معذرت ہوگی، اور نکاح کے لیے آنے والے. اور رمضان المبارک کی 11ویں اور 12ویں شب کو جو ہے وہ جو 12 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں وہ ممبر کی میری سرپرستی میں ہوں گے، پھر اس کی دعا بھی ہوگی. یہ سعادت کا عمل ہے جو آپ کو ملا ہے، اور یہ خیر کا عمل ہے جو آپ کو ملا ہے. انشاءاللہ اس عمل میں ہمیشہ برکتیں ہوں گی. اللہ قبول فرمائے.